السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات و عملیات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ازروِ قرآن، یعنی قرآن جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر شیاطین اور جنات مسلط نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس چیز کو بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس بات سے آج یعنی وہ لوگ کہ جن پر جنات اور شیاطین کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا جن پر جنات اور شیاطین مسلط ہوتے ہیں، ان کو جب رہنمائی دی جاتی ہے، میں بھی رہنمائی دیتا ہوں، یا جو دیگر جو صحیح معالج ہیں، راقی ہیں، وہ جب ان کو رہنمائی دیتے ہیں تو لوگ اس بات پر آتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ چیز واضح طور پر قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو شیاطین اور جنات کے یا اس قسم کی جو مخلوقات ہوتی ہیں ان کے اثرات سے، ان کے مسلط ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 اور 65 ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کو تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں واضح طور پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ابلیس کو، شیطان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو ان میں سے، یعنی شیطان کو کہا جا رہا ہے ابلیس کو، کہ تو ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جس کو اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، یعنی جس کو تو اپنی آوازوں کے ذریعے بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا لا، یعنی تیرے جو سوار ہیں، تیرے جو پیادے ہیں، مطلب یہ کہ تیرے جتنے بھی لشکر ہیں، جتنے بھی جنات اور شیاطین ہیں تیرے علاوہ، تو ان کو بھی اپنے لشکروں سمیت ان انسانوں پر حملہ کر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان کا حصے دار بن جا ان کی مالوں میں اور اولادوں میں۔ وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کرتا رہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے وعدے، شیطان کی امیدیں، یہ سب دھوکہ ہوتی ہیں۔ ان عبادی لیس لک، اچھا یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 64، جس میں اللہ تعالیٰ شیطان سے، ابلیس سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تو ان کو اپنی آوازوں سے بہکا، تو ان پر اپنے لشکر چڑھا دے، اپنے دیگر جو شیاطین جنات ہیں ان کے ذریعے سے حملہ آور ہو جا، تو ان کے مالوں میں شریک ہو جا، تو ان کے اولادوں میں شریک ہو جا، تو ان کو طرح طرح کے وعدے دلا، تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جو مرضی تو نے کرنا ہے کر لے۔ یعنی یہ ایک قسم کی، جس طرح ہوتا ہے نا کہ چیلنج ہوتا ہے، جیسے ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو نے یہ کرنا ہے تو یہ بھی کر لے، تو نے تھانے جانا ہے تو تھانے بھی چلا جا، تو نے عدالت جانا ہے تو عدالت بھی چلا جا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تو نے ان انسانوں کو بہکانا ہے تو اپنی آوازوں سے ہی بہکا۔ شیطان کی آوازیں کون سی ہیں؟ موسیقی یا جتنی بھی غلط آوازیں ہیں، ناجائز آوازیں ہیں، شیطان کی آوازیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو نے انسانوں کو بہکانا ہے تو بہکا، اپنی آوازوں سے بہکا، اپنے لشکروں سے بہکا، دیگر جنات کے ذریعے ان کو بہکا، ان کے مالوں میں تو شریک ہو جا، یعنی ان کو سود میں، رشوت میں، جوئے میں اور حرام طریقے سے مال کمانے پہ ان کو لگا دے، ان کی تو اولادوں میں شریک ہو جا، اولادوں کو خراب کر ان کی۔ وعدہم، اور ان کو وعدے دلا، امیدیں دلا کہ تم یہ کرو گے، اتنا اس طریقے سے تم کماؤ گے تو تمہاری اتنی بلڈنگیں بن جائیں گی، اتنے پلاٹ بن جائیں گے، تم یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، تم ملاوٹ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو ان کو وعدے دلا، امیدیں دلا، آخرت کے بارے میں ان کو وعدے اور امیدیں دلا، جھوٹی اور مکر و فریب کی۔ لیکن آگے کیا ہے؟ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو جو مرضی کرنا ہے تو نے کر لے، میرے جو بندے ہیں، ان عبادی میرے جو بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ان پر تیری کوئی سازش نہیں چلے گی، ان پر تیرا کوئی حربہ نہیں چلے گا۔ یہ ہے وہ اصل آیت اور آیت کا وہ حصہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی حربہ جو ہے ان پر نہیں چل سکے گا، تو ان پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر بات ابلیس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور اس کے لشکروں کی، باقی جنات اور شیاطین کی بھی بات ہو رہی ہے، تو سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ نہ تیرا اور نہ تیرے لشکروں کا اور نہ تیرے پیادوں کا اور نہ تیرے جو ہے وہ ان کا کسی کا بھی کوئی حربہ میرے بندوں پر نہیں چل سکے گا۔ لہذا ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو عبادی یعنی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں، ان پر شیاطین مسلط نہیں ہوتے۔ اب ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ عبادی یعنی جو اللہ نے فرمایا میرے بندے، یہ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، عبادی یہ قرآن مجید کا عبد جو ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جندوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی میرے بندے، یعنی میری بندگی کرنے والے، ان پر اے ابلیس اور اے اس کے لشکروں تمہارا کوئی اثر نہیں چلے گا، تم ان پر مسلط نہیں ہو سکتے، تمہارا ان پر کوئی حربہ نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، تو عبد عربی زبان میں غلام کو کہا جاتا ہے۔ غلام آج کل نہیں ہے، آج کے دور میں وہ والی غلامی جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی آج کل دنیا میں ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، غلامی کی شکلیں جو ہے تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو پہلے زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے وہ اس طرح ہوتے تھے کہ جس آدمی کا غلام ہوتا تھا وہ ساری زندگی کے لیے اس کا غلام ہوتا تھا۔ غلام کی مثال ایسے ہوتی تھی جیسے یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس یہ ایک پین ہے۔ اب یہ جو پین ہے، یہ پین یوں سمجھ لیں کہ میرے سامنے مجبور ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، میں چاہوں تو اس کو جیب میں رکھوں، میں چاہوں تو اس کو پھینک دوں، میں چاہوں تو اس کو توڑ کے پھینک دوں، اس پین نے کچھ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میری ملکیت میں ہے۔ نہ اس پین کو توڑنے سے کوئی مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں پین کو توڑا، میں چاہوں تو اس کو آگ میں پھینک دوں۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان کی حیثیت بالکل ایک مملوکہ چیز کی طرح ہوتی تھی کہ جو اس کا آقا ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ جو مرضی کر لے۔ چنانچہ حضرت بلال کو اور حضرت حباب کو یا دیگر جو اس قسم کے ہمیں واقعات ملتے ہیں غلاموں پر ظلم و ستم کے، اسی وجہ سے کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ان کے لوگ کہتے تھے ان کا غلام ہے، تو غلام کے ساتھ کوئی جو مرضی کر لے۔ اب میں اس اپنی اینک کو توڑ کے پھینک دوں تو کس نے مجھ پر اعتراض کرنا؟ زیادہ سے زیادہ کسی نے یہ کہنا یار کیوں توڑی، میں کہوں گا میری مرضی، میں نے توڑ دی بس، آپ کو کیا ہے؟ تو کوئی میرے ساتھ اس پر لڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے اس سے ٹوک نہیں سکتا۔ تو پہلے زمانے میں انسان اسی طرح لوگوں کے غلام ہوتے تھے جس طرح ہماری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس غلام کو ایک چیز سمجھا جاتا تھا اس آدمی کی۔ تو اس کے لیے عربی زبان میں عبد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں یہ غلامی ہوتی تھی اور عبد بولا جاتا تھا، غلام کے لیے عبد کہا جاتا تھا، اس زمانے میں قرآن نے اسی لفظ کو استعمال کر کے انسانوں کو رب کی بندگی اور غلامی میں آنے کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کے غلام بن جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی غلامی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ایک سمجھ لیں کہ بامحاورہ ترجمہ اردو زبان میں بندگی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، غلام ہر وقت کا غلام ہوتا ہے۔ غلام جو ہوتا ہے وہ ملازم نہیں ہوتا، ملازم میں اور غلام میں ایک فرق ہے۔ ملازم ایک وقت کے لیے ملازم ہوتا ہے، 8 بجے گیا 3 بجے تک،
وہ اپنے محکمے کا، اپنے ادارے کا، اپنے افسر کا پابند ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، جو مرضی کر لے۔ غلام یہ نہیں ہوتا، غلام 24 گھنٹے اپنے آقا کا غلام ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کی بندگی یعنی غلامی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے غلام بن جائیں، یعنی 24 گھنٹے کی ہماری زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق اور اس کے احکامات کے مطابق ہو۔ اسی کو کہا جاتا ہے بندہ اور اسی کو کہا جاتا ہے عبد۔ چنانچہ اس آیت میں جن لوگوں کو جنات اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ ہونے کی نوید سنائی جا رہی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ابلیس کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تو نے جو مرضی کرنا ہے کر لے، جو میرے بندے ہوں گے، میرے غلام ہوں گے، میرے عبد ہوں گے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو خلاصے کے طور پر اس بات کو سمجھ لیں کہ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے غلام بن جائیں، یعنی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، ہم فرائض کو پورے کرنے والے بن جائیں، ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں، تو شیطان کا کوئی حربہ، شیطان چاہے وہ ابلیس خود ہو یا اس کے لاؤ لشکر ہوں، ان کا کوئی حربہ ہم پر نہیں چل سکتا۔ آج لوگ اگر ان مسائل کے شکار ہیں جنات اور ابلیس کے حوالے سے، ان کے ظاہرہ جادو جو ہوتا ہے وہ بھی جنات ہی کے ذریعے ہوتا ہے، تو آج لوگ اگر ان چیزوں کا شکار ہیں تو اس میں ہماری اپنی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم رب کی بندگی سے نکل کر شیطان کی بندگی والے راستے پر چل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے ہم پر حاوی ہونا اور ہمیں قابو کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی اور دیگر بھی جو اچھے معالج ہیں، راقی ہیں، وہ ہمیشہ من گھڑت چیزیں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ کر لو اور جو ہے وہ ہانڈی والا عمل کر لو اور فلانا کر لو اور یہ کر لو اور پتہ نہیں کیا کیا من گھڑت چیزیں بنائی ہوئی ہیں، باتیاں دو اور دھونیاں دو اور پتہ نہیں کیا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، جو پڑھا ہے اس پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کھانے سے بھی بچو، حرام کمانے سے بھی بچو، حرام دیکھنے سے بھی بچو، حرام سننے سے بھی بچو، ان تمام اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ اللہ تمہارے لیے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ دنیا میں صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے جانشین جو تھے، ان کے راستے پر چلنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی بندگی اختیار کر کے بڑے بڑے فرعونوں کو اور بڑے بڑے نمرودوں کو شکست دی ہے، اور بڑے بڑے پہاڑ جو ہے چیر کے رکھ دیے، اس وجہ سے صرف اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے برعکس دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے مالدار آئے، مال و اسباب والے آئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے آئے، جب وہ اللہ کی بندگی سے ہٹ گئے تو اللہ نے اپنی مخلوق، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، ابلیس کیا ہے، اس کے لاؤ لشکر کیا ہے، جنات کیا ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پھر مسلط کر دیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے دین سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ دنیا میں عذاب بھر کر ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف پلٹیں اور مکمل اطاعت کی طرف آئیں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔